اور سن ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جس طرح کے مسائل ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے، مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک ڈیڈ لاک ہے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ 28 سے پہلے کچھ چیزیں آگے بڑھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر ایک خوشی تھی کہ کوئی پریس کانفرنس میں، کوئی خطاب میں، اس کے بعد کوئی پی ٹی آئی قیادت کا ذکر کریں، لیکن کوئی ذکر نہیں ہوا۔ بہت سے مسائل ہیں اس ملک کے اندر۔ اگر پی ٹی آئی کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں 4 سالہ دور، تو آج کا دور بھی کوئی بہتر نہیں ہے عوام کے لیے۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، لائٹ کا ایشو آپ کے سامنے ہے، گیس کا ایشو آپ کے سامنے ہے، پانی کا ایشو آپ کے سامنے۔ کوئی ایک چیز بھی بہتر نہیں ہے۔ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے کہ ہم ڈائریکشن ہماری بہتری کی طرف ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں قانون دان ہیں، سیاستدان ہیں، ایک کینیڈا بیسڈ آرگنائزیشن ہے آئی ایم پاکستان، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں آئی ایم پاکستان۔ ورلڈ وائڈ موومنٹ ہے، یہ بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے، کیونکہ پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے ایک خدمت کرتے ہیں۔ محترم جناب ایڈوکیٹ ریاض حسین کورائی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ریاض صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، نون لیگ سے تعلق ہے، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ یاسین صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ ریاض صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی استحکام نہیں ہے، ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ سیاستدانوں کے اپنے لڑائی میں عوام پس رہی ہے، جو کہ اصل مقاصد سے ہٹ کے ان کے اپنے مفادات کی خاطر وہ اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، اور جو عوامی مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے رہ گئے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ مہنگائی ہے اور ایک بہت ساری انسرٹینٹی یہاں پہ موجود ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے مسائل حل کرنے والا کون ہے۔ اسمبلیز میں جائیں، اسمبلیز میں وہ بل پاس ہو رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے مفادات میں ہوتے ہیں، حکومت کے مفادات میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن کے مفادات میں ہوتے ہیں، یا سٹنگ منسٹرز جو ہوتے ہیں، ایم این ایس جو ہیں، ممبرز ہیں، ان کے مفادات میں ہوتے ہیں۔ عوام کے مفاد میں تو کوئی نہیں ہو رہا۔ ابھی میں ایک ہفتہ 10 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو الیکٹرانک گاڑیاں ہیں ان کے لیے بجلی سستی کر رہے ہیں۔ تو کیا باقی عوام جو ہے ان کے لیے بجلی سستی نہیں ہونی چاہیے؟ ایکچوئل تو یہ عوامی مسائل ہیں جن کو ان کو سوچنا چاہیے، وہ تو ایک کاروبار ہے، لیکن ہماری عوام جو پس رہی ہے ان کا نمائندہ کون بنے گا؟ یہ ہمارے ایک بڑا ایک کوسچن ہے حکومت کے لیے کہ اس کو سوچا جائے اور اپنی لڑائی کو چھوڑیں اور عوام کی مسائل کو حل کریں۔ یہاں رہا سوال ان کی اپنی کمیٹی کے حوالے سے اور ان کے جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ان نیگوسیشن سے مجھے بتائیں کہ یا تو کوئی کسی کو آپ چھڑوا رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں، یہی مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مسئلہ جو ہمارا حل ہوگا، باقی تو اور کچھ نہیں ہے۔ عوامی مسائل تو کوئی حل نہیں ہو رہے ہیں ان سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عوامی مسائل کی حل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ یاسین آزاد صاحب، کمیٹی کے حوالے سے آپ اور میں نے بڑے شوز کیے، آپ بھی اس چیز پہ متفق تھے، میں بھی اس پہ متفق تھا کہ کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا کہ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب کو لیا جائے۔ جو مسائل ہیں، ریاض صاحب آپ کو پتا ہے کہ سنجیدگی، آپ نے جس طرح مسائل کی بات کی کہ سنجیدگی نہیں ہے گورنمنٹ کی، عوامی مسائل پہ بھی سنجیدگی نہیں ہے۔ کمیٹی کے حوالے سے بڑے دعوے انہوں نے خود کیے تھے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، کیونکہ ڈیمانڈز ان کی ایسی ہیں، آپ کو پتا ہے سیاسی عدم استحکام ہے۔ یاسین آزاد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ یاسین آزاد صاحب آپ اور ہم نے کافی ٹاک شوز کیے کہ اس کمیٹی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، سنجیدگی نہیں ہے، جس طرح کی ڈیمانڈ پیش کی گئی، کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کے ہر پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ یہ مذاکرات سے جو نہ کبھی بھی تکمیل پر نہیں پہنچیں گے، نہ آگے بڑھیں گے، چونکہ
بانی پی ٹی آئی جو ایک ایسی شخصیت کا نام ہے نا جو کسی بھی صورت میں معاملات کو حل کرنے کے لیے ذہنی طور پہ وہ تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کمیٹی فیصلے کرے, ان کے کہنے پہ فٹافٹ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن جو ہے 9 مئی کے حوالے سے بن جائے, ان کی مرضی سے 26 نومبر کا کمیشن بھی بن جائے. لائن ڈراپ ہو گئی ایک دفعہ پھر. ریاض صاحب آپ کو پتا ہے کہ سیاست کے اندر ڈائیلاگ ہوتے ہیں, جمہوریت کے اندر ڈائیلاگ ہوتے ہیں, بیٹھنا پڑتا ہے ٹیبل کے اوپر, لیکن پی ٹی آئی کی ایک سیاسی تاریخ ہے. جس طرح 3 دفعہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی, 9 مئی کو تو کسی طور بھی آپ کو پتا ہے کوئی سیاسی جماعت, کوئی شخصیت, اداروں کے اوپر جو حملے ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ ریلیف تو عدالتوں سے ہی ملنا ہے, کوئی کمیٹی تو کسی کو آزاد تو نہیں کروا سکتی کہ آپ آزاد ہو جائیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہمارا اگر قانون آزاد ہوتا تو قانون سے میرے خیال میں عدالتوں سے سب کو ریلیف ملتا, ان کا ٹرائل چلتا اور میرٹ پہ ان کے فیصلے ہوتے. یہاں پہ ہمارے پاس بدقسمتی سے حکومتیں جو ہیں وہ اپنے پاس ساری چیزیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں. 26th امینڈمنٹ کے بعد جتنی ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہوئی ہیں, کانسٹیٹیوشن کورٹس بنی ہوئی ہیں, ان میں جتنے بھی بڑے حکومت کے خلاف کیسز آ رہے ہیں وہ تو کنٹرول ہو گئے. ہمارے ججز کی جو اپائنٹمنٹس ہے وہ بھی جو ہے پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. اب مجھے بتائیں مذاکرات تب کامیاب ہوتے ہیں جب دونوں سائڈ جو ہیں وہ سیریس ہوں اور سنسیئر ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں سنسیئر ہی ہیں, صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں کہ کہیں ہم نہ کم ہو جائیں, یہ والی بات ہے کہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے, اور مذاکرات کے تھرو ہی کسی کو کوئی آزادی ملے گی. اگر اس کے مذاکرات کے بعد آزادی ملتی ہے پھر ہمارے عدالتوں کا کیا کام؟ صحیح. یاسین صاحب آپ بات کو ختم کریں, آپ اپنی بات کریں جہاں سے آپ نے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی تھی. لائن ڈراپ ہوئی ایک دفعہ پھر. اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سیاست اپوزیشن نے بھی کی ہے, یہی نون لیگ کے لوگ تھے, یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تھی, ان سب نے جو ہے نا سیاست تو کی ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ رویہ نہیں اختیار کیا کہ ہم ایک دوسرے کو انگیج نہیں کریں. آپ کو پتا ہے آج جس چیز کی ریاض صاحب ضرورت ہے جوائنٹ کولیشن کی, وہ کیوں نہیں بن پائی؟ آپ کو پتا ہے جی ڈی اے ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, دوسری کمپرس سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بھی ہیں. اکیلے صرف تحریک انصاف چاہے حکومت کے اندر بھی تھی تو فیصلے اکیلے کرتے تھے, آج بھی اکیلے تنہا لڑ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی شروع سے ہی ایک پالیسی رہی ہے کہ سولو فلائنگ کرنے کی ان کی عادت ہے, وہ اکیلے چلنے کے عادی ہے. وہ حالانکہ ہمارے سیاست میں تو سب کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور سب کے ساتھ بات چیت بھی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے, ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے, ملک کی مسائل کو حل کرنا ہے, تو ساری پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. ابھی جس ہم ایک پریشانی والی صورت حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوچنا چاہیے پارٹیز کو, ساری سیاسی پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ اپنے جو اختلافات ہیں وہ ذرا اس کو سائڈ پہ رکھے اور ایک جنرل کاز پہ کام کریں تاکہ مسائل حل ہو سکیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ سولو فلائی کر سکے. ان کو الٹیمیٹلی بات اور نیگوسیشن پہ آنا پڑے گا. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, ایک تاریخ ہے جوڈیشری کی بھی, آپ کو پتا ہے وہ تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے. چاہے اس ملک کے اندر آمریت آئی ہو, اس کو بھی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, چاہے ایسے فیصلے جس سے جمہوریت کمزور ہو, یہ بھی فیصلے اس ملک کے اندر عدالت نے. مجھے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, اکیڈمک ہیں, سینیٹر رہ چکے ہیں, ابھی ان کی کتاب آئی ہے دا لیجسلیٹو اوڈیسی, بڑی بہترین کتاب ہے, ابھی آتھر بھی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی صاحب, مہربانی. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ریاض حسین صاحب, ایڈوکیٹ ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں.
وعلیکم السلام صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب بھی ابھی حال ہی میں جس طرح آپ نے لانچ کی اپنا اسلام آباد کے اندر دا لیجسلیٹو اوڈیسی، اور ایک آپ کا بڑا کردار رہا ہے اور آپ نے سینٹ کے اندر کیا کہیں گے آپ اس کتاب کے اندر آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے، اب جو آپ نے دیکھا اسی طرح کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگوں نے کہا ہے، جو ایکسپرٹس تھے پارلیمنٹری افیئر کے، فرد اللہ بابر ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے. صحیح ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائن ڈراپ. جس طرح ایک عدلیہ کی ہے ریاض صاحب، ایک تاریخ ہے جس طرح بڑی دردناک افسوسناک ایسے سیاسی فیصلے ریاست کو، ملک کو، جمہوریت کو، سسٹم کو، پارلیمنٹ کو اس نے ویکن کیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک جو تاریخ ہے اس پہ ہمیشہ بار کونسل نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ہماری سپریم کورٹ بار ہو، ہمارے پروونشل ہائی کورٹ بارس ہوں، انہوں نے ہمیشہ تحریکیں لی ہیں، تحریکیں چلائی ہیں ان کے خلاف. ہمیشہ جو بھی انکانسٹیٹیوشنل کوئی بل پاس ہوتا ہے یا کوئی ایسی قانون آتا ہے یا کوئی بھی امینڈمنٹ آتی ہے تو ان کے خلاف بار نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا ہے اور ان کے خلاف تحریکیں چلائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے ابھی سے نہیں بلکہ سالوں سے ایک مہم چلتی آ رہی ہے مختلف شکلوں میں. کبھی عامر نے کیا تو کبھی ہمارے ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں انہوں نے بھی کیا. مجھے ڈاکٹر صاحب نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جناب، یہ کتاب کے بارے میں یہ کہنا ہے جو ایکسپرٹس ہیں کہ یہ جو میں نے 6 سال میں یا فرسٹ پارلیمنٹرین ہے، میرے سے بہتر لوگوں نے کام کیے ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی بنایا ہوگا تو شہید والوں نے، دیگر اس سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی حوالے سے. مگر جو 6 سال میں کرونالوجیکل سوال جواب، ریزولوشن، پرائیویٹ ممبر ڈے بل، میرے یہ جو اپنا کمیٹیز کے میں نے جو کچھ کیا تو وہ ساری چیزیں، اس کو 4 سال لگے چیزوں کو کلیکٹ کرنے میں، اور یہ اراؤنڈ اباؤٹ 550 پیج کی کتاب ہے. کرونالوجیکل آف ایونٹس پاکستان کی تاریخ میں پہلا کتاب ہے جو کہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے. اور اس میں جو ہم نے پارٹی میں مجھے سینیٹر کیا، بے نظیر صاحبہ نے، جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو صاحب، تو ہم نے ایمانداری سے، سچائی سے، اور میری اٹینڈنس بھی 85% رہی ہے. یہ سب چیزیں ویریفائی بھی ہو سکتی ہے، اس کو میں کلیکٹ کر کے یہ کتاب کی صورت میں لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کی کتاب، آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے پانی کا ایشو ہو، جس طرح اس صوبے کے حوالے سے، چاہے پانی کا ایشو ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ریسورسز کی بات ہو، آپ نے کھل کے بات کی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، آج کی سیاست آپ کو پتا ہے، پیپلز پارٹی ایک پوری سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ گورنمنٹ کو. اسی کے ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ عوامی مسائل یا حکومت کا حل کرنے میں ناکام گئی ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم نے ووٹ دیے ہیں جس پر یہ حکومت قائم ہے، اور ہم منسٹری میں نہیں ہیں. بہت سے چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کینالز کا ایشو ہے یا جو دیگر چیزیں ہیں اس میں کنسلٹیشن یہ نہیں کرتے ہیں جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی چلے، ٹینیور پورا کرے اور تھرو کنسلٹیشن سب چیزیں چلیں، ورنہ تو ہمیں بھی نقصان ہے، ان کو بھی نقصان ہے، اور سب کو نقصان ہے. سب سے بڑھ کے پاکستان کے عوام کو نقصان ہے. تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، مگر چیزیں درست ہو سکتی ہیں اگر یہ چاہیں تو. ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی عوامی ایشوز پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو دے دوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی تحریک چلی، آپ کو پتا ہے، گریٹر تھل کینال کے حوالے سے، لیکن وہ بن گیا.
آپ کے ہی دور میں آپ کو پتا ہے. اسی کے ساتھ سی جے لنک ہے, آپ کو پتا ہے, چشمہ جہلم لنک ہے. یہ سال کے 12 مہینے ہی چلتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ فلڈ کینالز ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر پا رہا. پیپلز پارٹی آج جتنی طاقتور ہے آپ کو پتا ہے کبھی ایسی نہیں رہی. یہ حکومت آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہے. آج بھی وہ فلڈ کینال چلتے رہتے ہیں, اس کو روک نہیں پا رہے. صدر آپ کا ہے, سینٹ چیئرمین آپ کا ہے, 2 صوبوں میں گورنر, 2 صوبوں میں حکومت. پیپلز پارٹی کو تو بہت سی طاقت ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, یہ جو بدقسمتی ہے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں, اور ہمیشہ جو پاور لائز ان پیرل آف گن, یہ موضوع سے کیا ہے. تو اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. پاکستان کی ساری تاریخ 75 سال پیرل آف گن کے پاور پر چلتی ہے, اور بدقسمتی سے جو پارلیمنٹ آتی ہے اس کے اختیارات بھی اتنے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا کہ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہو کہ وہاں کے جو سینئر پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایک اسٹرگل کی ہے, اب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میرے تجربہ ہے کہتا ہے کہ یہ چیزیں ود ان فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان والا سندھ میں بھی ہو جائے یا کے پی میں ہو جائے یا پنجاب میں ہو جائے, تو پھر تو فیڈریشن کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو حالات جو ہے بڑے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, اور انوائرمنٹ بھی جو سویلائزیشن 10,000 سالوں سے اور جو سسٹم چلے ہیں وہ اگر ٹوٹے بھی ہیں تو انوائرمنٹ کے حساب سے ٹوٹے ہیں, یا فائنینشیل ایشوز کی بنیاد پر سوویت یونین آپ کا جو پیار چل رہا ہے. تو یہ ہوش کے ناخن میں جو میں جو کہہ رہا ہوں, پاور آف گن سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. سوویت یونین بھی جو اثر ہوا وہ آپ نے دیکھا نظر میں. تو میرے خیال سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب سے پہلے سندھ میں جو ہے انہوں نے فتح کی 43 میں, اس سے پہلے 39 میں. اس کے بعد وہ جو ہے بر صغیر میں انہوں نے پیر جمانا شروع کیا 15 کے بعد. تو تھوڑا ہوش کے ناخن میں تاریخ جو ہے وہ ریپیٹ بھی کرتی ہے, اور تاریخ میں بہت سے جوابات ہیں. تو ویسے جو آدمی یا جو پولیٹیکل پارٹی یا جو شخص ہوگا اگر وہ اکارڈنگ ٹو دا وقت نہیں چلتا ہے تو وہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. یہ تو ہزاروں سالوں کی تاریخ. تو یہ چیز یہاں بھی ہوگی اگر چیزیں نہیں ہوتی تو. فریاد صاحب, آپ کو پتا ہے کہ سندھ کو نظر انداز کیا جاتا ہے, سندھ کے حقوق کے اوپر ڈاکے پڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے پانی چوری ہوتا ہے, اتنے ریسورسز نہیں ملتے. اور جو بھی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے نواز شریف کا دور ہو, چاہے شہباز شریف کا دور ہو, پیپلز پارٹی سے توقعات بہت سی ہیں, کیونکہ بہت مینڈیٹ اس کو سندھ کے لوگوں نے بار بار اقتدار پہ بٹھایا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے یہ پولیٹیکل دور کی بات کی, ماشاء اللہ اس کے دور میں جو ہوا ہے اس کی بھی بات کریں. پاکستان میں 35 سال ماشاء اللہ اس کے دور رہے ہیں. صحیح. ہاں, میں ریاض صاحب سے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی ریاض صاحب. دیکھیں, ہمارے سندھ سے ناانصافی ہونی تو نہیں چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی 2008 سے اقتدار میں ہے, اور 2008 سے اقتدار میں مطلب پریزیڈنسی سے لے کے پروونشل لیول تک ان کی گورنمنٹ رہی ہے. تو آواز تو ان کو اٹھانی چاہیے جو اقتدار میں ہیں, جو پارلیمنٹ میں بھی ہیں, جو اسمبلیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں. ذمہ داری تو الٹیمیٹلی انہی کی ہے. جو لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے کینالز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اوپر سے اپروول بھی وہی دے رہے ہیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ کون کس کے ساتھ ہے, کون سچا ہے؟ تو یہاں پہ ناانصافی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہاں اوپر بھی ان کو پتہ ہے فیڈریشن سے یا جو بھی یہ کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ جو لوگ اٹھنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو کیوں نہ ناانصافی کی جائے. اب ناانصافی کے لیے اگر عوام نہیں اٹھے گی تو میرے خیال میں پھر ناانصافی ہوتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ سسٹم کے بینیفیشری ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے,
کہ بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر گورنر سب کچھ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور دوسرا آپ کمپرومائز کر رہے ہیں سندھ کے حقوق کے اوپر، کیونکہ آپ صرف اسٹیٹمنٹ، بیانات اس کی حد تک، جس طرح سی سی کی میٹنگ میں ایک فیصلے ہوئے ہیں 3-4 آپ کو پتا ہے، ایک تو سب سے پہلے سی سی کی اجلاس بلایا جائے، وہ نہیں بلایا جا رہا آپ کو پتا ہے، دوسرا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے پاور شیئرنگ کے حوالے سے، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اب پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے، جس طرح چلتا آیا ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے. اب نثار کھوڑو صاحب ہمارے صدر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے بعد سی سی میں جب آئی بات تو فائنل ہو گئی. تلاوت صاحب نے بھی 1-2 بار 3 بار کہہ چکے ہیں. کینالس کی بات میں کر رہا ہوں. نظیر صاحبہ بھی اس طرح کہتی تھی طالبات ڈیم کے لیے، دھرنے بھی لگے. پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہی ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم اس حد تک بھی جائیں گے. یہی ہو سکتا ہے نا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی یہاں تو جو سسٹم 125 سالوں سے 150 سالوں سے پولیٹیکل وے میں چلتا آ رہا ہے، اپنا بڑے شکیل سارے میں پھر اس کی بنیاد پر، پارلیمنٹ کی بنیاد پر یہ پارٹیشن ہوا، تو یہی سسٹم ہو سکتا ہے. باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم صرف زبانی جملہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو دیکھیں اگر ہم انفٹ ہیں، اگر ہماری بات لوگوں کو پسند نہیں ہے یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو الیکشن میں ہم ہار جائیں گے. سمپل بات یہ ہے. لوگ ہمیں جو ہے ووٹ نہیں دیں گے. وی ول بی نو ویئر. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں تبھی تو لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے ہے. ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے. ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، سینیٹر رہ چکے ہیں، مرکزی قیادت ہیں، جی ڈی اے کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صفدر اویس صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بڑی مہربانی صاحب. محترم جناب ایڈوکیٹ ریاض حسین قرائی صاحب بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کوئی حل نہیں نکلنا، آپ کو پتا ہے. اب پی ٹی آئی 2 چیزیں جو سیاسی طور آپ اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ایک کوئی جوائنٹ کولیشن نہیں بننے جا رہی. کیوں نہیں بننے جا رہی؟ اب پی ٹی آئی اس کے اوپر کوئی آپ کو پتا ہے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک چیز. اور دوسرا آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کو انگیج نہیں کری، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے بیٹھنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، بات تو بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی اپنی پالیسیز ہیں اپنی، جس کی بنیاد پہ وہ آگے چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اب یقیناً کنٹروورشل ایک چیز ہو گئی ہے اپنی جگہ پہ، ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا ہم قصوروار کس کو ٹھہرائیں، حکومت کو ٹھہرائیں یا جو ہے پی ٹی آئی یا ان کے الائنس کو ٹھہرائیں، اس میں مجھے کچھ میں نہیں کہہ سکتا. ان کے بھی آبجیکشنز ہیں، ان کے بھی آبجیکشنز ہیں، تو وہ معاملات نہیں بن رہے. اور جنرل رائے بھی یہ تھی کہ شاید یہ مذاکرات کہیں نہیں پہنچیں گے. باقی یہ یقیناً اس حد تک شاید پی ٹی آئی کے دوست ہمارے درست ہیں کہ جی جو پاور جن کے پاس ہے، اتھارٹی جن کے پاس ہے، وہ تو وہی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. وہی ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہی جو ان چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. انہی کے ہاتھ میں ساری کی ساری جو مستقبل کی جو سیاسی یہ جو حکومت ہے اس کی باغ ڈوریں ادھر ہی نظر آ رہی ہیں. تو اس حد تک وہ بھی درست ہیں، لیکن وہ کیوں ان سے بات کریں گے یا وہ کیوں یہ اس چیز کو اس طرف لے کے چلیں گے. لیکن جہاں میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ضروری ہے، ورنہ خان صاحب ایک بہت بڑا اس وقت اریٹیشن ہے سارے سسٹم کے لیے. اور اگر وہ بیٹھے جیل میں اور ان کو آپ ریلیز نہیں کرتے، سزا پہ سزائیں دیتے جاتے ہیں، اور وہ جو نا ثابت قدمی سے کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ اور اپنی اسٹینڈ سے واپس نہیں ہٹے، تو یہ ملک پاکستان کے اندر ایک بڑی سیریس قسم کی سیاسی عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے اور آگے بھی بنتا رہے گا. ان کے ساتھ میری نظر میں جو ہے نا، چاہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے حکومت اسٹیبلشمنٹ بیک حکومت ہو، وہ چیز کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے. اگر خان صاحب جو ہے نا
ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں جیل کے اندر، تو پھر وہ اگر وہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ عدم استحکام اپنی جگہ جاری رہے گا، اور اس کا نقصان لیکن پاکستان کو معاشی صورت میں بھی ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک کوسچنبل آنسر ہے، بہت بڑا ایک سوال ہے۔ اور جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت تمام صوبوں کے اندر جو ہے ایک بڑا ارتعاش ہے، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، سندھ کے اندر جو ہے کینال کے مسئلے پہ اور یہ پانی کے مسئلے کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم جائیں گے خریف کی سیزن کی طرف تو یہ شاید غالباً اگر پانی نہ ہونے کی جو اور پانی پوری طرح گڈو براج نہ ہونے کی وجہ سے جو ارتعاش بڑھے گا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کرائسس کو جنم دے سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف ایک جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر بہت سی جو لوپ ہولز نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ ایک ریگڈ اور بوگس الیکشن تھا۔ 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا، کل ہماری جی ڈی کی میٹنگ میں اسی بات میں متحد کیا گیا کہ جی یہ ایک ریگڈ اور بوگس پروسیس کے ذریعے سارا کا سارا انتظام کریٹ کیا گیا، اور اس انتظام کی جو نا جو لانگیویٹی ہے یا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح معاملہ چلتے چلے گئے تو آگے چل کے یہ عدم استحکام بڑھے گا، اور اس کے نقصان یقیناً پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ریاست پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی 9 مئی کے حوالے سے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فیض امین صاحب کی جو کورٹ مارشل اور ان کو جس طرح آپ کو پتا ہے چارج شیٹ، اور آپ کو پتا ہے اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے ایک کلیئر پوزیشن ہے، حکومت بھی اس کے اوپر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین وہ بھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تو یہ کہیں کنفرنٹیشن ہے جی، اس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اب ایک وار آف نروز ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے، کس کی آنکھیں جو ہے نا پہلے جو ہے نا وہ اسٹیٹ نظروں میں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، اور کس کی پلک پہلے جھپکتی ہے وہ ہار جائے گا، جس کی پلک پہلے جھپکے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے میں میری نظر میں بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو۔ اگر وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو یا تو استحکام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہ صرف قومی اسمبلی کی لیول پہ یا ان کی جو کریڈیبلٹی کی لیول پہ، اداروں کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے اندر اب آپ جو جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سوالات کسی طرح کے دب گئے تھے وہ اب دوبارہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں معاملات جو ہے نا کافی مجھے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے نا کافی ارتعاش نظر آ رہا ہے جوڈیشری کے حوالے سے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ایک الگ قسم کی جنگ ہے، عوام جو ہے نا اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کے سارے، اور جس سے میں نے کہا کہ خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ بال ٹو آئی بال جو ٹکراؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور خان صاحب کا، اگر اس کو ہم ختم نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کے نقصانات جس طرح میں نے کہا کہ وہ عدم استحکام کی صورت میں واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ ریاض صاحب، آپ جوائنٹ اپوزیشن بڑی ضرورت ہے، آپ کو پتا ہے اس سے آپ کو پتا ہے احتجاج کرنے کے بعد، غلط فیصلے کرنے کے بعد پی ٹی آئی شرنک ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، کے پی کے تک محدود ہو گئی ہے۔ جس طرح آج فیصلہ علی امین گنڈا پور سے پارٹی کی صوبائی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی جو دوسری پارٹیز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں، ان کو انگیج کریں اور اپوزیشن کو اسٹرانگ بنائیں۔ جب تک اپوزیشن کا ایک وائس کلیئر نہیں ہوگا تب تک تو حکومتیں اپنی جو ہے وہ منمانیاں بھی کرتی رہے گی اور اپنے بل بھی پاس کراتے رہے گی، کہ جیسے کہ کل 18 منٹ میں 4 بل پاس ہو گئے، 8 تھے لیکن 4 کچھ رہ گئے، وہ بھی شور شرابے میں۔ اب یہاں تک نوبت آپ پہنچی ہے کہ نہ کوئی انہی بلز پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ کوئی اعتراضات آ رہے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی جو ہے وہ کوسچننگ ہوتی ہے۔ تو دیر اینڈ دیر بل بھی پاس ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی پارٹیز کو انگیج نہیں کر پا رہے۔ اس کو چاہیے کہ پارٹیز کو انگیج کریں، دوسری پارٹیز کو، اور اپوزیشن اسٹرانگ بنائے۔ ایک سولو فلائنگ کی حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے آگے نہیں چل پائے گی، اور انہی کی وجہ سے جیسے عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اگر ان کو اپنے کمپرومائزز پہ نہیں آئیں گی تو ایک بہت بڑا فیلیور ہوگا ان کے لیے بھی، اور بہت بڑا نقصان ہمارے ملک کو بھی ہوگا، جو عوام کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن ہمارے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو انگیج کرنا ہوگا
ہوگا سیاسی استحکام کے لیے. اگر یہ نہیں ہوتا تو عدم استحکام رہے گا. کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ ایگزیکٹلی رہے گا، بالکل رہے گا. دیکھیں عدم اعتماد، یہ استحکام تب تک رہے گا جب تک ان کی باتیں یا ان کی جو ڈائیلاگس ہیں یہ وہ فائنلائز نہیں ہوتی. دونوں سائڈ پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر دونوں اپنی اپنی پوائنٹس پہ کھڑے رہے اور کوئی بھی کہے کہ نہیں جی آپ کی یہ ساری پوائنٹس ہم نہیں مان سکتے اور ہماری ماننی پڑے گی، پھر تو کوئی بھی نہیں ہٹے گا. کہیں تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ریاست 9 مئی کے حوالے سے ریاست کمپرومائز تو نہیں کرے گی. جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے شروع کی بریگیڈیئرز کی، آپ کو پتا ہے جنرل فیض حمید صاحب کی، اس کے اوپر وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ریاستی جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے، میں اس حق میں ہوں. لیکن جن کو اکیوز کیا گیا ہے کیا ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملنا چاہیے؟ ان کو تو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. یہ تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ آپ اپنا فیئر ٹرائل کرائیں. اگر آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملتا پھر تو آپ کے فیصلے ہی ہوں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے، آپ کو پتا ہے، اور سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ تو مختلف سیاسی کھلاڑی ہیں نا میدان میں. اب سیاست تو انہی کے ہاتھ میں، انہوں نے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب کوئی دو آراء نہیں رہی کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، میں اس کو ریاست کا نام تو نہیں دوں گا کیونکہ ریاست تو ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے، اس کے اندر صرف کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ریاست نہیں ہوتی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے ان کو خود سوچنا پڑے گا، وہ اس سیاسی کھیل کا حصہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جی کیا وہ اس کا حصہ رہتے ہوئے اور اس کو ایکنالج نہ کریں لیکن حصہ رہیں، اپنا جو ہے نا اپنی جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ نافذ کریں اور اس کا انکار کریں کہ جی ہم تو اس کا حصہ دار ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب بات نہیں ہے. وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ جی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ ختم نہیں ہوا. جو چل رہا ہے کافی عرصے سے وہ ویسے کے ویسے جاری ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیاستدان اپنی اسپیس لوز کر چکے ہیں. اس وقت جو سیاستدان جو اس وقت کرٹیکلی جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ سب تمام کے تمام لوگ جو ہے نا کمپرومائزڈ پالیٹکس کی طرف چلے گئے ہیں. انہوں نے کمپرومائزز کے ذریعے جو یہ سارے کے سارے ایک نظام کو کھڑا کیا ہوا ہے. وہ کبھی بھی کمپرومائز نظام جو ہے نا وہ پاکستان کی حقیقی جو ڈیلیوری ہے عوام کے لیے کبھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اسٹیبل نظام چاہیے اور ایک بنیادی جو ڈھانچہ ہے آئین کا، آپ کو اس کو جو ہے نا آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اس طرح کی عارضی طور پہ ایک ریگڈ اسمبلی، بوگس پارلیمنٹ کے ذریعے آپ یہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے پورے کے پورے جوڈیشل اسٹرکچر کو توڑ رہے ہیں. اور پورے کے پورے جوڈیشل اسٹرکچر کو توڑ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے؟ وہاں پہ تو جھگڑا پڑا ہوا ہے. وہاں پہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے خلاف ہے، وہ تو کسی نہ کسی طور پہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں مزید ججز، بیاس ججز، پولیٹیکل مائنڈڈ ججز جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو اگر آپ بھرتی کر کے بھر دیں تو پی سی او میں جنرل مشرف نے بھی بھرتی کیے تھے جج. آخر میں کیا ہوا؟ ان ساروں کو نکالنا پڑ گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کا سارا جو عنصر ہے تھوڑی دیر کے لیے ہماری ملٹری اور ہماری سول اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی آیا یہ ساری چیزیں جو کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی لاگیبلٹی بھی ہے؟ یہ کوئی تسلسل کے آگے کام یہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. یا پھر ہم کسی جگہ جائیں گے اور ٹھوکر کھائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ جی نہیں ہم اس کو واپس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے سسٹم کے اندر جو اس وقت جو لاک سائٹڈ قسم کا جو میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لاک سائٹڈ جو سسٹم ہے اس میں ہمیں اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. اگر ہم نہیں لا سکے تو نقصان ہوگا پاکستان کا، اور پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے اداروں کا، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے عوام. 26ویں آئینی ترمیم کیا کہیں گے آپ؟ ترمیم کرنا تو اسمبلی کا کام ہے. کیا آپ کے کلوزنگ ریمارکس ہوں؟ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ 26th امینڈمنٹ جو آئی ہے یہ ہماری جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور ہماری جوڈیشری ابھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی پولیٹیسائز ہو چکی جو کہ پہلے آزاد تھی. اور یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ججز جو ابھی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی کوئی پیورلی میرٹ پہ ہوئے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتا ہے قانون سازی کرنا اسمبلی کا کام ہے. اور جس طرح عدلیہ اپنے فیصلے کر رہی ہے، تاریخی فیصلے ایسے عدلیہ نے کیے. آپ کو بتایا بھٹو صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے بھی ایک تاریخی غلطی تھی، وہ بھی انہوں نے تسلیم کی ہے.
ہم کسی بھی فیصلے کے اوپر آپ کو پتا ہے تبصرہ کرتے ہیں، تنقید نہیں کرتے. آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا، تبصرہ کرنے کی اجازت ضرور دیتے ہیں. استحکام، سیاسی استحکام، یہ گورنمنٹ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ، وہ استحکام لائے. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.